بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 3 ہے، جس میں ہم شاعر الفند الزمانی کو پڑھیں گے۔ تعارف یہ ہے، جساس ابن مرہ کی خالہ بسوس کی سراب نامی اونٹنی کلیب بن وائل کی چراگاہ میں گئی، جسے کلیب نے قتل کر ڈالا۔ جساس نے خالہ کی اونٹنی کے قصاص میں کلیب کا کام تمام کیا، اور پھر ایسی جنگ شروع ہوئی جس کے شعلے 40 سال تک بھڑکتے رہے، حتیٰ کہ بسوس نحوست میں ضرب المثل بن گئی۔ کہتے ہیں فلان اشأم من بسوس، فلان فلاں آدمی اشأم زیادہ منحوس ہے، بالبسوسی بسوس سے بھی۔ ذیل کے اشعار میں اسی جنگ کی طرف اشارہ ہے اور یہ اشعار کہے گئے ہیں، تو آئیے اسے پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ وقال الفند الزمانی فی حرب البسوس صفحنا عن بنی ذہل وقلنا القوم اخوان عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كانوا فلما صرح الشر وأمسى وهو عريان ولم يبقى سوى العدوان دناهم كما دانوا مشينا مشية الليث غدا والليث غضبان بضرب فيه توهين وتخضيع وإقران وطعن كفم الزق غذا والزق ملآن وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان۔ الفند الزمانی کہتا ہے صفحنا، اعرضنا بھی کہیں گے اور معاف کرنا بھی کہیں گے۔ فاعف عنہم واصفح، صفحنا ہم نے معاف کیا، عن بنی ذہل بنی یا بنو ذہل کو، بنو ذہل کو معاف کرتے رہے۔ وقلنا القوم اخوان، اور ہم یہ کہتے رہے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں۔ قلنا ہم نے کہا، القوم یہ جو بنو ذہل کی قوم ہے، اخوان ہمارے بھائی ہیں، اس لیے ہم اسے معاف کرتے رہے۔ عسى الأيام أن يرجعن، قریب ہے کہ زمانہ قوم کو لوٹا دے، یعنی ہم اس انتظار اور اس امید کے ساتھ تھے کہ اگرچہ یہ ہمارے دشمن بن چکے ہیں، پھر بھی ہو سکتا ہے آئندہ زمانہ یا آنے والا زمانہ ان کو لوٹا دے اور اپنے قوم میں دوبارہ سے شامل کر دے۔ عسى الأيام، عسى آپ کو پتہ ہے ترجی کے لیے آتا ہے، رجا کے لیے آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ آ جائیں، واپس آ جائیں۔ عسى الأيام أن يرجعن، کہ یہ لوٹ آئیں، قوما كالذي كانوا، جس طرح کہ یہ پہلے تھے، جس طرح یہ، یعنی ممکن ہے کہ زمانہ ان کو سابقہ رویے پر لوٹا دے، تو ہم اس کو معاف کرتے رہے۔ فلما صرح الشر، سو جب ان کا شر واضح اور برہنہ ہو کر کھل کر سامنے آیا۔ فلما صرح یصرح، صرح کے معنی ہیں واضح ہونا، واضح کرنا اور ظاہر ہونا۔ کہتے ہیں جب شر اور حرب اور دشمنی واضح ہو گئی، وامسا، اور اسی طرح شام، یعنی جس طرح کھل کے سامنے آئے، صبح کا وقت بھی اور شام کا وقت بھی، وہو عریان، گویا کہ برہنہ ہو کر یہ بات سامنے آ گئی، واضح طور پر سامنے آ گئی، گویا کہ وہ عریان ہو، جیسے ایک آدمی کپڑے اتار دیتا ہے تو سب کچھ واضح، اسی طرح یہ جنگ اور یہ بات ہمارے درمیان جو دشمنی تھی وہ بھی واضح ہو گئی۔ وَلَمْ يَبْقَى سِوَى الْعُدْوَانِ، اور ظلم و تعدی کے علاوہ کچھ باقی نہ رہا۔ وَلَمْ يَبْقَى، اور باقی نہیں رہا، سوا غیر عدوان، یعنی دشمنی کے علاوہ کچھ نہ رہا ہمارے درمیان۔ دِنَّاهُمْ ای جزیناہم کما دانو، جس طرح وہ کرتے تھے ہمارے ساتھ ہم نے بھی کیا۔ آپ نے ایک مثل سنی ہوگی، کما تدینو تدان، جس طرح کرو گے اس طرح بھرو گے، جو بو گے وہی کاٹو گے۔ دناہم ای جازیناہم، ہم نے بھی ایسی جزا اور ایسا بدلہ دیا جیسا وہ ہمارے ساتھ کرتے رہے، جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہم نے بھی اسی طرح کیا ہے۔ مشینا مشیۃ اللیث، ہم ان کی طرف اس شیر کی چال چلے جو صبح کے وقت شکار کرنے جائے، اس حال میں کہ وہ شیر غضبناک ہو۔ مشینا، مشا یمشی چلنا، مشر رجل آدمی چلا، مشر رجل الی البیت گھر کی طرف چلا۔ مشینا نوع کیا ہے
کس طرح ہم چلے؟ شیر کی طرح ان کی طرف آگے بڑھے۔ غدا واللیث غضبان، گویا کہ صبح کے وقت جب شیر نکلتا ہے وقت الغدوتی، الغدوہ غدا یغدو، صبح کو چلنے کو کہتے ہیں۔ غدا الرجل الی المدرسہ، آدمی صبح کو مدرسے، تو غدا صبح کے وقت، واللیث اس حال میں کہ گویا شیر بہت غضب اور غصے کی حالت میں تھا۔ بضرب فیہ توہین، اور ہم نے تلوار کی ایسی ضرب کے ساتھ ان کی طرف آگے بڑھے، فیہ توہین، کہ جس میں ان کی توہین اور تذلیل، و تخضیع، اور تابع بنانا، و اقران مقصود تھا۔ تخضیع کہتے ہیں ذلیل کرنا اور عاجز کا، خضعہ، ایک آدمی نے دوسرے کو ذلیل کر دیا، عاجز کر دیا، خضوعاً۔ اقران، اقرنا بن تابع اور مسخر کرنے کے معنی میں آتے ہیں۔ ہم نے ان کو اپنے تابع کر دیا، ایسے ہم نے ان پر حملہ کیا اور وار کیا، اس میں توہین بھی تھا، ٹھیک ہے، اہانت بھی ان کے لیے تھی۔ وطعن، اور ہم نے ایسا نیزہ مارا، طعنا یا طعنو، نیزہ مارنے کو کہتے ہیں۔ وطعن کفم الزق، اور نیزہ مارنے کے ساتھ جس کے نتیجے میں ان سے ایسا خون بہ رہا تھا جیسے کہ بھرے ہوئے مشکیزے کے منہ سے پانی بہتا ہے، اور ہم نے ایسا ان کو نیزہ مارا۔ کفم الزق غذا، غذا کا ترجمہ ہوگا تیز بہنا، جب کوئی چیز مٹکا بھر جائے کیسے اس سے یعنی پانی بہتا ہے، اسی طرح غذا بہنے لگ گیا۔ فم الزق، جس طرح مشکیزے کا منہ کھل جائے اور پانی بہے، فم بمعنی منہ، الزق مشکیزہ، مشکیزے کا منہ جس طرح کھلتا ہے اس طرح ان کا خون بہنے لگا۔ والزق ملعن، جب ایک مشکیزہ بھرا ہوا ہوتا ہے کیسے پانی بہتا ہے، اسی طرح ہم نے نیزہ مارنے کے بعد ان کا سارا خون بہہ رہا تھا۔ وبعض الحلم عند الجہل للذلة اذعان، اور بسا اوقات جہالت کے مقابلے میں بردباری سے کام لینا ذلت کی اطاعت کرنا ہے۔ وبعض الحلم، اور بعض اوقات الحلم کہتے ہیں بردباری کو، عند الجہل، جو جہالت کرتے ہیں اور جو جہالت دکھاتے ہیں، برا کرتے ہیں، للذلة اذعان، اگر ہم ایسا کریں تو گویا کہ ہم ان کی اطاعت کر رہے ہیں، ان کے ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، اور کبھی بھی باطل کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، اس لیے ہم نے ان پر وار کیا اور یہ سارا ماجرا ہوا۔ وفی الشر نجات، کہتے ہیں اور جب احسان تجھے نجات نہ دے، آپ نے احسان کیا، ہم نے ان کو اپنے بھائی سمجھے، ہؤلاء اخواننا، یہ ہمارے بھائی ہیں، ہم اس کو معاف کرتے رہے، لیکن جب آپ کو نجات نہ دے آپ کا احسان، وفی الشر نجات، تو پھر جنگ میں ہی نجات ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اور جب احسان تجھے نجات نہ دے تو پھر نجات شر ہی میں ہے۔ حین لا ینجی کا، حین جب، لا ینجی کا ای لا یقی کا، ولا یحمی کا احسان، جب آپ کو نجات نہ دے احسان تو پھر شر ہی نجات دے گا، لہٰذا ہماری جنگ چھڑی رہی اور ہم نے ان سے اچھے طرح سے نمٹا اور ان کو ان کے کیے کی سزا بھی دے دی۔ امید ہے کہ آج کا سبق بھی آپ احباب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔